الفاظ جو ہم انگلی اٹھا کے اوپر دعا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ ثابت ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سلسلے میں میرے سے پہلے بھی کئی لوگوں نے سوالات کیے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس کا جو حدیثیں ہیں، جو روایتیں ہیں، وہ میں نے نکال کر جمع کر لی تھیں، تو انشاءاللہ اب اسے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کچھ روایتیں ہمیں اس قسم کی ملتی ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جو دیگر لوگ بھی کرا کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ وضو کے بعد کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یا کون کون سے الفاظ ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، ایک لمبی روایت ہے، میں اس پارٹ کو سکپ کرتا ہوں جو دوسرا ہے، ہم اس پارٹ کو میں صرف بیان کرتا ہوں کہ جس میں صرف ان الفاظ کا ذکر ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کو اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، اس بات کا بھی ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبد اللہ ورسولہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ الفاظ آتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے 8 دروازے، تو اس میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اتنی فضیلت ہے اس روایت کی، ان الفاظ کے پڑھنے کی وضو کے بعد۔ تو اب یہ الفاظ ہمیں صحیح مسلم کی روایت میں ملتے ہیں۔ اب جامع ترمذی میں ہمیں تھوڑے سے اور بھی الفاظ کا اضافہ ملتا ہے، لیکن وہ روایت تھوڑی سی کمزور ہے، امام ترمذی بھی اسے کمزور کہتے ہیں، تو اس کی سند میں اضطراب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اضطراب کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے۔ ایک وہ اصطلاح ہے اصول حدیث کے اندر۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 55 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد اس نے یہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ اتنے الفاظ تو وہی ہیں جو پہلے صحیح مسلم کی روایت میں ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عموماً جو آپ کو کتابوں میں دعائیں ملیں گی وہ ان الفاظ کے ساتھ، پورے ان الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ الفاظ جامع ترمذی کی روایت کے اندر آئے ہیں، لیکن یہ روایت قدر کمزور ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے عقیدہ نہیں بنانا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ۔ یہ تو الفاظ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جو آپ نے سوال کیا نا، اس کے اندر ایک تو انگلی اٹھانا ہے، اس کے ساتھ پھر اوپر دیکھتے بھی ہیں لوگ، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، انگلی اٹھانے کے ساتھ ساتھ اوپر دیکھتے بھی ہیں یوں کر کے، ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے اس میں۔ تو انگلی اٹھانے کا ذکر کسی روایت میں ہمیں نہیں ملتا، کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ جس روایت میں انگلی اٹھانے کا ذکر ہو، یہاں تک کہ محدثین میں سے کسی نے نہیں لکھا، فقہائے کرام میں حنفیہ کے علاوہ جو اور فقہائے کرام ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں، کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا انگلی اٹھانے کا۔ انگلی اٹھانے کا ذکر ہمیں صرف فقہ حنفی میں، اور وہ بھی فقہ حنفی کی ایک کتاب کے اندر ملتا ہے، اس کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، کتاب حاشیۃ الطحطاوی، اس کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہوا اس چیز کو، حالانکہ اس طرح کی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ جب یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ کمزور ہے، چلو کمزور ہوئے پھر بھی لنگڑی لولی ہو کسی طرح چل جاتی ہے، تو یہ تو کمزور بھی روایت نہیں ہے یہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر دینا کہ جو ثابت ہی نہ ہو، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، اور پھر اس نسبت کے ساتھ ساتھ اس کو عقیدہ بنا کر آگے چلانا، یہ اور زیادتی والی بات ہے۔ تو انگلی اٹھانے کا ذکر ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ البتہ جو اوپر نظر اٹھانے کا ذکر ہے، اس کا ذکر بعض فقہائے کرام نے کیا ہے حنفیہ کے علاوہ۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 170، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس سے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر اپنی نظر کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اس کے بعد پھر وہی الفاظ آتے ہیں جو الفاظ صحیح مسلم کے اور جامع ترمذی کے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو شعیب ارناؤت بھی ضعیف کہتے ہیں اور بھی دیگر محدثین ضعیف کہتے ہیں، اور اس کا ضعف وہ بہت زیادہ شدید نہیں ہے، ایک مجہول راوی اس کے اندر موجود ہے، باقی تمام کے تمام راوی وہ ثقہ ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی اوپر دیکھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں آئے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے یہ، لیکن انگلی اٹھانے کا ذکر ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، کسی روایت میں نہیں ملتا۔
تو اس وجہ سے اگر کوئی عقیدہ بنا کر انگلی اٹھاتا ہے کہ اس طرح ثابت ہے اور اس کی عادت بھی بنا لیتا ہے تو یہ چیز غلط ہے. اگر کوئی عادت نہیں بناتا, کبھی کبھار کوئی اس طرح انگلی بھی اٹھا لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں انگلی اٹھانا یا اشارہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. اس سلسلے میں ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے, غالباً صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ہے. اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے, تو اس نے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو. تو اب اس سے ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ انسان کا اشارہ اس بات کو بھی بتلا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی انگلی کا اشارہ ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ویسی کبھی کبھار ان دعاؤں کے پڑھنے کے ساتھ انگلی کے ساتھ اشارہ کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ساؤنڈ اوپینین ہے, اور جو اعتدال والا راستہ ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ نہ تو انسان کسی پر ڈنڈا لے کے سوار ہو جائے, اور نہ ہی کسی چیز کو عقیدہ بنا کر اس طرح آپ پیش کریں کہ اس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو. تو یہ چیز تھی, یہ میں نے چاہا کہ اس کو کلیئر کر دیا جائے. تو الحمدللہ یہ بھی آج کلیئر ہو گئی ہے.